جناب عطا الرحمان صاحب فرما رہے سن، اشارہ کر رہے سن، تو میں تنہوں ایک حدیث سنا دینا۔ جناب انہوں نے توڑا خطاب سی نا، اللہ اور برکت فرمائے، اللہ تنہوں عالم بعمل بنا دے، اور اللہ توڑے کل دین دا زیادہ کامل ہے، اللہ تنہوں خطیب پاکستان بنا دے۔ میرے تو ہاں ایشیا، یورپ، خطیب دنیا، اور دوسرا اللہ رحمت فرما دے۔ اللہ ضرور کرے گا انشاءاللہ، گیٹس نظر آندے نہیں۔ ہمیں زندگیاں چاہیے، ہمیں سانسیں چاہیے، اللہ دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے نہیں، ہمیں سانسیں چاہیے اے اللہ تیرے مصطفیٰ کی ختم نبوت کے لیے چاہیں۔ آج جہاں پہ امام ابن تیمیہ کا ذکر ہو وہاں پہ ابن قیم کا بھی ذکر ہوگا، جہاں پہ یحییٰ بن معین کا ذکر ہو وہاں پہ امام بخاری رحمہ اللہ کا بھی ذکر ہوگا، جہاں پہ امام ابو حنیفہ کا ذکر ہو وہاں پہ محمد کا بھی ذکر ہوگا، امام یوسف رحمہ اللہ کا بھی ذکر ہوگا۔ استاد کی شاگردوں کے ساتھ بڑی نسبت ہوتی ہے، اور اس وجہ سے میں یہ کہتا ہوں جہاں پہ مصطفیٰ کا ذکر ہوگا وہاں پہ صدیق عمر و فاروق کا بھی ذکر ہوگا۔ بس ہمیں ایک قانون چاہیے، ہم صدیق کی صداقت کے خلاف جو بکواس کرتے ہیں ہم ان کو دنیا کے اندر برداشت نہیں کر سکتے۔ کیا آپ حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت کا قانون بنوانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ کاٹ دیں گے وہ ہاتھ جو مٹائے نام محمد کا، کاٹ دیں گے وہ ہاتھ جو مٹائے نام محمد کا، چوم لیں گے وہ قلم جو لکھے نام محمد کا، کتنی پیاری ہے وہ زبان جو لیتی ہے نام محمد کا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے حضرات احباب، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، شہنشاہی، ہمہ قسم کی بڑیائی کے بعد انگنت لا تعداد درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے خاص۔ حضرات احباب، دنیا کے اندر روزانہ کوئی نہ کوئی فتنہ نمودار ضرور ہوتا ہے۔ کبھی تو اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے اوپر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے اوپر، کبھی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے اوپر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، اور کبھی میرے پیغمبر کے خاکے بنانے کا اعلان کیا جاتا ہے، کبھی حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت کے اوپر شک کیا جاتا ہے، کبھی حضرت عمر فاروق کی عدالت کے اوپر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، کبھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کا انکار کیا جاتا ہے۔ حضرات احباب، آپ احباب اور ہم یہ آج اپنے تایا جان مولانا محمد یاسین رائی حافظہ اللہ کی اس کھیتی کو دیکھ کے دل باغ باغ ہو گیا، اور میں کہتا ہوں جو لوگ صدیق کی صداقت کا انکار کرتے ہیں، جو محمد مصطفیٰ کے خاکے بنانے کا اعلان کرتے ہیں، اب یہ گلشن آباد ہو چکا ہے۔ جو مٹانے کے لیے آئے تھے وہ خود مٹ چکے ہیں۔ اب انشاءاللہ یہاں پہ صدیق کی صداقت بھی بیان ہوگی، یہاں پہ عمر فاروق کی عدالت بھی بیان ہوگی، یہاں پہ حضرت علی المرتضیٰ کی شجاعت بھی بیان ہوگی۔ حضرات احباب، جو میرے پیغمبر کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے ایک روایت پیش گزار کر دینا چاہتا ہوں۔ کتاب المناقب صحیح البخاری کو کھول کے دیکھیں، ایک عیسائی نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام سے دستربردار ہو گیا، اور پھر کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سورۃ البقرہ اور آل عمران کے علاوہ کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے۔ جب اسلام کو چھوڑ دیے، جب محمد مصطفیٰ کی رسالت کا انکار کر دیے، جب آقا کائنات کی ختم نبوت کا انکار کر دیے، اور فرانس کے صدر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنانے والوں، پیغام کو سنو۔ نئے نوجوانوں، میری دعوت اور فکر کو لے کے آج ہم یہ جذبہ دے کے آئے ہیں۔ آج اہل حدیث کانفرنس کا یہ اعلانیہ، یہ پیغام ہے، اور سنو جو محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، جب یہ شخص مر گئے، عیسائیوں نے گڑھا کھود کے اس کو دفن کرنے کی کوششیں کی ہیں، لیکن زمین نے اٹھا کے اس کو باہر پھینک دیے۔ جو میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
غداری کر جائے اللہ تعالیٰ اسے زمین کے اندر جگہ نہیں دیا کرتے. دوسری دفعہ بھی دفن کیا گیا, تیسری مرتبہ مزید گڑھا کھوڑ کے اس ظالم کو دفن کیا گیا, لیکن اس مٹی نے قبول نہیں کیا. آج تم ہمیں کہتے ہو اسلام امن کا درس دیتے, آج تم ہمیں کہتے ہو اسلام امن کا پیغام دیتے. میں اس بات کا انکار نہیں کرتا, ہاں اسلام امن کا درس ضرور دیتے, اسلام امن کا پیغام ضرور دیتے. جب حضرت بلال حبشی کو تختے انگاروں کے اوپر لٹایا جا رہا ہو, جب حضرت سمیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہو, جب حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکالی جا رہی ہو, جب آل یاسر کے اوپر ظلم و ستم کیا جا رہے ہو, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب کے پیٹ کے اندر خنجر مارا جا رہا ہو, اسلام اس وقت امن کا سبق نہیں دیتا. اسلام اس وقت غزوہ بدر کے اندر آنے کا حکم دیتے, اسلام اس وقت غزوہ احد کے اندر آنے کا حکم دیتے, اسلام اس وقت غزوات کا حکم دیتے. تم کہاں کی باتیں کرتے ہو؟ آج تم کہتے ہو کہ وہ صحابہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ گئے تھے, کو کراچی کے اندر بیٹھ کے حضرت صدیق اکبر کے اوپر انگلیاں اٹھاتے. میں یہ بات کہتا ہوں, جو صدیق کی صداقت کا انکار کرتا ہے اس کے ماں کے اندر شک ہے, جو صدیق کی صداقت کا انکار کرتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے صدیق کی شان کیا ہے. کبھی کہتے ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخیاں کی جاتی ہیں اس مملکت پاکستان کے اندر, اسلام آباد کے وانوں کے اندر کہا جاتے ہیں اماں کی عمر 9 سال تھی, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال تھی. اور کبھی کیا کیا پروپیگنڈا کر کے اماں عائشہ کی صداقت کا انکار کیا جاتا ہے. کہتے ہیں میں اماں عائشہ کو ماں نہیں مانتا, اور میں کہتا ہوں تو ماں نہیں مانتا, میں تجھے اماں عائشہ کا بیٹا نہیں مانتا. تو یہ کہتے آج الحمدللہ یہ جوان اٹھ چکے ہیں. علامہ احسان علیہ ظہیر رحمہ اللہ کی بات یاد آ گئی, جہاں لیٹے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. فرماتے تھے اے جوانو یہ پکڑ لو ستونوں کو, یہ پکڑ لو اس کو, اگر آج جو بارش کے قطرات سے گھبرا کر جانا چاہتے ہیں وہ چلے جائیں. ہمیں محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت کے لیے ان بارش کے قتلوں کے بدلے کے اندر ہمیں خون کے قطرے چاہیے, اور آج الحمدللہ ہم ان کی تعبیر بن کے زندہ موجود ہیں. آج ہم ہر قسم کا کمپرومائز کرنا گوارا کر سکتے ہیں, لیکن ختم نبوت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. کوئی سیاسی دباؤ کی وجہ سے, کوئی ملکی دباؤ کی وجہ سے ہم ان سارے دباؤں کو قربان کر دیتے ہیں. مصطفیٰ کے نام کے اوپر ہم نے یہ عہد کیے جب تک ہماری زندگی موجود ہے, جب اس جسم کے اندر جب تک جان موجود ہے, جب تک سانسیں موجود ہیں, انشاءاللہ ہم ختم نبوت کا دفاع کرتے رہیں گے. میرے والد محترم چند دن پہلے بیمار ہوئے, اللہ نے شفا دی, فالج کا اٹیک ہوا. کہتے ہیں بیٹا دعا کرو اللہ تعالیٰ صحت دے دے. آج تک یہ میں نے راز بستہ کسی کو بتایا نہیں ہے. اگر یہ نہ میں بیان کروں تو ختم نبوت کے اندر تو میں اپنے آپ کے اوپر کمزوری سمجھتا ہوں. فرماتے ہیں بیٹا دعا کر اللہ تعالیٰ یہ آنکھوں اور یہ فالج کے اٹیک کو ختم کر دے. میں نے کہا ابا جان چاہتے کیا ہو؟ فرمانے لگے بیٹا بس چاہتا ہی ہوں کہ دین کی جتنی خدمت کی ہے بس آج سے مزید یہ مشن بن گئے کہ ختم نبوت کا دفاع ہر چوک کے اندر کریں گے. دفاع ختم نبوت کا اعلان ہر چوک کے اندر, ہر بستی کے اندر انشاءاللہ کریں گے. ہمیں زندگیاں چاہیے, ہمیں سانسیں چاہیے. اللہ دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے نہیں, ہمیں سانسیں چاہیے. اے اللہ تیرے مصطفیٰ کی ختم نبوت کے لیے چاہیں. آج جہاں پہ امام ابن تیمیہ کا ذکر ہو وہاں پہ ابن قیم کا بھی ذکر ہوگا. جہاں پہ یحییٰ بن معین کا ذکر ہو وہاں پہ امام بخاری رحمہ اللہ کا بھی ذکر ہوگا. جہاں پہ امام ابو حنیفہ کا ذکر ہو وہاں پہ محمد کا بھی ذکر ہوگا. امام یوسف رحمہ اللہ کا بھی ذکر ہوگا. استاد کی شاگردوں کے ساتھ بڑی نسبت ہوتی ہے, اور اس وجہ سے میں یہ کہتا ہوں جہاں پہ مصطفیٰ کا ذکر ہوگا وہاں پہ صدیق عمر و فاروق کا بھی ذکر ہوگا. حضرات آخری بات اور اجازت, آج MNA کے تحفظ کے لیے قانون موجود ہیں. آج سیاسی پارٹیوں کی توہین کے لیے
اگر کوئی کرے تو ان کے تحفظ کے لیے قانون موجود ہیں۔ ہمیں دنیا کے اندر کوئی قانون نہیں چاہیے، بس ہمیں ایک قانون چاہیے۔ ہم صدیق کی صداقت کے خلاف جو بکواس کرتے ہیں ہم ان کو دنیا کے اندر برداشت نہیں کر سکتے۔ کیا آپ حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت کا قانون بنوانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ حضرت عمر فاروق کی عدالت کا قانون بنوانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ حضرت علی المرتضیٰ کی شجاعت کا قانون بنوانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ جب تک زندہ رہے انشاءاللہ ہر چوک، ہر گلی، ہر نگر کے اندر ختم نبوت اور دفاع اہل بیت ہماری زندگی کا مشن ہے۔ میں تو دعا کرتا ہوں اللہ موت بھی اس وقت دینا جب زبان سے صدیق کی صداقت بیان ہو رہی ہو۔ جو کچھ بیان کیا اپنے مالک کی توفیق کے ساتھ بیان کیا، جو غلطی، جو کوتاہی اور جو کمی رہی وہ میری وجہ سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے اور تمام احباب کی حاضری کو اللہ قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔